بخاری شریف کتاب الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ 62، جناب جابر بن عبداللہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی، او میری امت کے لوگوں 5 چیزاں کنیا سارے بولو ذرا 5 چیزیں اللہ نے مجھے وہ عطا کی ہیں جو پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ 5 چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی جو میرے سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی۔ پہلے نمبر پر نصرت بالرعب مسیرت شہر، عالم 1 مہینہ مسافت دور ہونا تھے، اللہ میرے دشمن تے میرا روب پا دے، میرا روب۔ آج مسلمانوں کا روب دبا دبا تو ہے ہی نہیں، پاس کھڑے بلی نہیں ڈرتے، بلی نہیں ڈرتے۔ ایک وقت تھا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران، اور اس وقت کی سپر پاور، سپر طاقتیں ایران اور روم، کیسر اور کسرا، جناب عمر کا نام سن کر اپنے محلوں میں کام جایا کرتے تھے۔ آج کہاں گیا وہ روب، وہ دبدبا، وہ دندنا؟ مسلمان تعداد میں زیادہ ہے، روب نہیں ہے۔ کیوں؟ آج وہ جذبہ نہیں رہا۔ نبی پاک فرماتے اللہ نے مجھے 1 مہینے کی مسافت، ابھی میں دور ہوتا ہوں، اللہ میرا روب دشمن پہ ڈال دیتے۔ ایک چیز، اور دوسری وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا، مخصوص جگہ تھی، گرجا گھر، کسی کا کوئی مقام، کسی کا کلیسا، کسی کا بت خانہ، اپنے اپنے لوگ جا کے عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے میرے نبی کو پوری دنیا جتنی زمین ہے وہ ساری کی ساری مسجد بنا دی، ساری زمین۔ دیکھا نہیں کرکٹ کا میچ ہوتا ہے نا، تمہارے کھلاڑی میدان کرکٹ کے اندر سجدے میں پڑ جاتے، ہوتا ہے ایسے۔ اور آج قطر کے اندر انٹرنیشنل وہ جو فٹ بال کا بہت بڑا کھیل ہو رہا ہے نا، وہاں اللہ کے فضل و کرم سے میدان کارزار کے اندر اس کا آغاز اللہ کے قرآن کی تلاوت سے کیا، اور مسلمان وہی میدان کے اندر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، کھلاڑی سجدے بھی کر رہے ہیں۔ یہ پہلے نہیں تھا، کسی دوسری امت کو مخصوص جگہ کے باہر عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ نے میرے نبی کے لیے ساری دنیا کو مسجد بنا دی۔ ساری دنیا سے مراد چند مخصوص جگہ چھوڑ کر جتنی سرزمین ہے، جہاں مرضی نماز کی جگہ بنا لو، وہ مسجد ہی ہے، نماز پڑھ لو۔ اور طہورا، پوری زمین کو اللہ نے پاک کرنے والا بنا دیا۔ طہورا، تیمم کرو نا، جتنی مٹی ہے کہیں بھی ہاتھ لگاؤ، تیمم کر لو، تمہارا وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، جب تک تمہیں اجازت ہے۔ 2 باتیں۔ اور تیسری فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، تیسرے نمبر پر اللہ نے مجھے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ پہلی قوموں کے لیے حرام تھا مال غنیمت، کوئی ہاتھ نہیں نکال سکتا، کہ نبی پاک کو اللہ نے خصوصاً عطا کیا۔ اور چوتھے نمبر پر
وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصًّا، پہلے جتنے نبی آئے اللہ نے مخصوص قوموں کی طرف ان کو بھیجا. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور اللہ نے مجھے پوری دنیا کا نبی بنا کر بھیجا، پوری دنیا کا نبی، کوئی اور نہیں تھا. اور 5ویں نمبر پر آج کا جو میرا موضوع ہے، آپ سرکار فرماتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ نے مجھے شفاعت کا حق بھی دیا ہے جو قیامت کے دن میں اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا. دعا کرے اللہ قیامت کے دن نبی پاک کی سچی سفارش اور شفاعت ہمیں بھی نصیب کر دے.